السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں مغل سلطنت کے چھٹے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ یورپین اور ہندوستان کے قلم فروش تاریخ دانوں اور شدت پسند لیڈرز نے متحدہ ہندوستان اور مغل امپائر کے چھٹے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو جتنا بدنام اور رسوا کیا ہے، اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ کے اندر ملنا بہت مشکل ہے۔ اس مسلسل نفرت، جھوٹ، پروپیگنڈا کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے ہندوستان کی برین واش نوجوان نسل انہیں یعنی اورنگزیب عالمگیر کو ہندوؤں کا یا اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی ہے، اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کے ہزاروں مندروں کو توڑوا دیا، بہت سے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنوایا اور لاکھوں ہندوؤں کو صرف اس بات پر قتل کر دیا کیونکہ وہ ہندو تھے۔ اس کے ساتھ وہ بہت ہی ظالم، خود غرض اور مکار قسم کا انسان تھا، یعنی ایسا کوئی بدتر قسم کا الزام نہیں جو کہ آج کے ٹائم کے اندر اورنگزیب عالمگیر پر ہندوستان کی طرف سے نہ لگایا گیا۔ اور یہ نفرت اس قسم بڑھ چکی ہے کہ تاریخ کی کتابوں سے مغل امپائر کی مکمل تاریخ کو ہی نکالا جا رہا ہے۔ دلی میں چند کلومیٹر پر مشتمل ایک چھوٹی سی سڑک اورنگزیب عالمگیر کے نام سے منسوب تھی۔ یہ نسبت فرقہ پرستوں کے دلوں میں کانٹا بن کر چبھ رہی ہے اور اس کا نام بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پر تاریخ حقیقت بالکل الٹ ہے۔ یہ نفرت اور پروپیگنڈا صرف اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسا مسلم حکمران تھا جو کہ اکبر کی طرح بے دین اور جہانگیر کی طرح مذہبی معاملات کے اندر لاپرواہ نہیں تھا، بلکہ اسلامی قانون کا سختی سے پابند تھا۔ اس کا دور ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بہترین، پرامن اور امیر ترین دور تھا، اور ہندوستان دنیا کا ایسا ملک تھا جو کہ دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ پیدا کرتا، اور اس وقت انگلینڈ یا انگلستان کا کنٹریبیوشن صرف اور صرف 2% تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی مثال آج کے شدت پسند، قوم پسند اور مذہب پسند لیڈر اپنی عوام کو نہیں دے سکتے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر اس مغل شہنشاہ کے دور کے اندر سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان کی عوام بنا کسی مذہب کے فرق کے کتنا خوشحال تھی۔ اب آج کے ٹائم کے اندر ہندو لیڈر اپنی عوام کو یہ باتیں نہیں بتا سکتی کیونکہ ان دو قوموں یعنی ہندو مسلمان کے آپسی اتحاد کو توڑ کر اور نفرت پھیلا کر ان کو اپنی عوام سے جذباتی، دیش بھکتی اور پھر مذہب کے نام پر ووٹ ملتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کے بارے میں اصل سچائی اور ان پر لگائے جانے والے الزامات کی حقیقت ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں، جو کہ آپ ہندوستان کے اندر رہ کر کبھی نہ جان پائیں۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا، جس کی پیدائش 3 نومبر 1618 اور وفات 3 مارچ 1707 کو ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسموں کو ختم کیا، فحاشی کو ختم کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر کو ممنوع قرار دیا، شراب، افیون اور بھنگ کو بند کروا دیا، درشن جروکا کی رسم کو ختم کیا اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا، یعنی سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا سب ختم ہو گیا۔ جیسا کہ اکبر بادشاہ کے دور کے اندر تو بادشاہوں کو اس کی رعایا نے ادب کے طور پر خدا ہی سمجھ لیا تھا، کھانے کی چیزوں پر ہر طرح کے ٹیکس کو ہٹا دیا، بہت سے ٹیکسوں کو معاف کر دیا جن کا تعلق ہندوؤں سے تھا، جیسا کہ گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اسنان ٹیکس اور گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکس، ستی جیسی جہلانہ رسم کو ختم کیا۔ اورنگزیب کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے سب سے بڑے دشمن تھے کیونکہ انہوں نے ہزاروں مندروں کو دشمنی کے اندر نہ صرف توڑوا دیا بلکہ ہندوؤں کا قتل عام بھی کیا، پر یہ حقیقت آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اورنگزیب عالمگیر نے بے شک مندر توڑوائے، مگر صرف ایسے علاقوں کے اندر جہاں پر ان کے خلاف بغاوت زوروں پر تھی، اور بہت مندر ان کے خلاف منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ جب راٹھوں نے بغاوت کی تو ان کے مندر توڑوائے، یہودیوں نے بغاوت کی تو ان کے ساتھ ہی ایسے کیا، جب جاٹوں نے بغاوت کی تو ماتھورا اور بنارس کے اندر مندر توڑی گئی، لیکن جس علاقوں کے اندر کوئی بغاوت نہیں تھی اور سکون تھا، ایسے علاقوں میں نہ صرف مندروں کو دی جانے والی گرانٹ برقرار رکھی بلکہ ان جگہوں پر خود نئے مندر بنوائے۔ مندروں کی جتنی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں گرانٹ دی جاتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں مندروں کو اکبر کے دور میں بھی کبھی گرانٹ نہیں دی گئی، حالانکہ اکبر ہندوؤں کے آگے بہت سیکولر اور ان کے خیر خواہ مانے جاتے تھے۔ اورنگزیب کو ہندو قوم کو ختم کرنے کے الزامات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی فوج کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا راجہ جے سنگھ۔ جب تک راجہ جے سنگھ زندہ رہا، اورنگزیب عالمگیر نے جنگی معاملات کے اندر اس ہندو جنگی جرنیل کے مقابلے میں کسی مسلمان سپہ سالار کا اعتبار نہ کیا، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ماموں شائستہ خان کو دکن سے ہٹا کر شیوا جی کے مقابلے کے لیے راجہ جے سنگھ کو 1665 کے اندر بھیجا، جو یہ بتاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نسل پرستانہ سوچ کا حامل ہوتا تو ایک ہندو کی سرکوبی کے لیے دوسرے ہندو کو نہ بھیجتا۔ راجہ جسپریت سنگھ، جس کے بارے میں مشہور تھا اور سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے پرانا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اورنگزیب عالمگیر نے کابل جیسا اہم ترین صوبہ اس کے حوالے کیا تھا،
जहाँ पर 100% कट्टर मुसलमान थे। क्या कोई नस्ल परस्त मुसलमान बादशाह ऐसा कर सकता है? इसके अलावा औरंगज़ेब आलमगीर की जंगी सरगर्मियों पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि उनके 50 साल जंगी जद्दोजहद के दौर के अंदर राजपूत उनकी फ़ौज का हिस्सा बनकर लड़ते रहे। उन्होंने अपने बेटों पर तो वफादारी का शक किया, लेकिन किसी राजपूत की तरफ से किसी भी किस्म का शोभा उनके दिल में कभी नहीं आया। औरंगज़ेब के दौर में जितने हिंदुओं को आला ओहदे पर फैज़ किया था, इसकी मिसाल मुग़ल शहंशाहों के पूरे दौर में नहीं मिलती, क्योंकि तमाम बड़े ओहदों पर मौजूद लोग या तो हिंदू थे या राजपूत। औरंगज़ेब के वज़ीर ख़जाना एक हिंदू थे जिनका नाम था राजा रघुनाथ सिंह। गुजरात और दक्कन जैसे अहम सूबों का इंतज़ाम और कंट्रोल जसप्रीत सिंह और मिर्ज़ा राजे सिंह के हवाले था। हालांकि जो बादशाह हुआ करते थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर मुग़लों के अकबर, उनके लिए कोई रिश्ता मानी नहीं रखता था, बल्कि अपनी सल्तनत को बढ़ाना और उसकी मजबूती उनका मकसद होता था। लेकिन औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत के अंदर हिंदू ओहदेदारों का परसेंटेज 33% था, जिन्हें उनकी खासियतों के एतबार पर दरबार में ख़ास जगह दी गई थी। जैसे राजा मान सिंह के पास सलाहियत थी तो अकबर ने उन्हें अपने दरबार के अंदर मुलाजिम रखा। बगावत के बाद औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज ने मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे सिम्बा जी को कत्ल करने के बाद उनके कम सिन लड़के साहू जी को मुग़ल सल्तनत के दरबार के अंदर लाकर उन्हें हिंदू राजकुमार की तरह पाला पोसा और फरमान जारी किया कि इस बच्चे की ऐसे ही परवरिश की जाए जैसे कि हिंदू राजकुमार की होती है। इस फरमान के तहत साहू जी को मुग़ल दरबार के अंदर एक राजकुमार की तरह तालीम दी गई, हर एक सहूलत फराहम की गई और बाद में यही साहू जी अपने बाप दादा की मराठा सल्तनत का शहंशाह बना। आमतौर पर हुकूमत के आला ओहदेदारों को गिफ्ट के नाम पर रिश्वत या करप्शन का पैसा दिया जाता था, जो कि उस ज़माने के अंदर नजराना या तोहफ़ा कह कर दिया जाता, जो कि आम तौर पर अपने इलीगल कामों को करवाने के लिए दिया जाता। औरंगज़ेब ने इस ज़माने के अंदर नजरानों पर पाबंदी लगवा दी, करेंसी पर कलमा लिखने से मना किया ताकि इसकी तौहीन ना हो। इस बात की ख़ास कोशिश की कि मज़लूमों के लिए इंसाफ हासिल करना आसान हो जाए और इसलिए रोज़ाना 2 या 3 बार दरबार को आम करना ये औरंगज़ेब की सोच थी। और यहाँ हाज़िरी के लिए किसी के लिए कोई रुकावट नहीं थी। हर छोटा बड़ा, गरीब अमीर, मुसलमान गैर मुस्लिम बेतकल्लुफ़ होकर अपनी फ़रियादों को पेश कर सकता था और बिना किसी ताख़ीर के इसको इंसाफ फराहम किया जाता। कई बार उन्होंने शहज़ादों और बड़े तबके के लोगों के ख़िलाफ़ सबूतों की बुनियाद पर फैसला किया। औरंगज़ेब एक बहुत अच्छे मुसलमान और हुक्मरान थे और वो कोई फरिश्ता नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी गलतियां भी की जिन पर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन आज जो इल्ज़ाम उन पर लगाकर उनकी किरदार कशी की जाती है, इसका शिकार आज हिंदुस्तान के अंदर हर एक गैर मुस्लिम हुक्मरान है, जिसका अंदाज़ा आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री फिल्म्स को देखकर लगा सकते हैं, जिन पर वाज़ेह तौर पर प्रोपेगेंडा का लेबल लगा हुआ है। औरंगज़ेब पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम इसके बाप और भाइयों को जेल के अंदर कैद करना था। हालांकि ये रस्म बहुत पहले से चली आ रही थी। औरंगज़ेब को ये पता था कि अगर उनका कोई और भाई इक़्तिदार में आता है तो उनका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका रुझान मजहबी साइड पर ज़रा ज़्यादा था। लेकिन इस बगावत का इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ औरंगज़ेब पर डालना बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि मुग़ल सल्तनत में ये पहले भी कई मरतबा हो चुका था, जो कि ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। औरंगज़ेब ने ज़राअत को तरक्की दी, पुरानी सड़कों की तामीर और आइश कराई, इबादत गाहों की तामीर और जागीरदारों की अतिया वगैरह का जो रफ़ाई काम किए। इनके अलावा मुख्तलिफ दूसरे मैदानों के अंदर जो खिदमतें अंजाम दी वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए थी और बेमिसाल थी। इसने हमेशा अपने हरीफों के साथ, ख्वाह वो मुसलमान हो या सुन्नी हो या शिया, पठान हो या फिर मराठे राजपूत, ज़्यादा से ज़्यादा सुलह और दरगुजर की पॉलिसी इख्तियार की। खुद शिवाजी महाराज को जिस तरह उन्होंने बार बार माफ़ किया और उसके बेटे को गले लगाया, ये उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। लेकिन अफसोस कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की 2 बड़ी कौमों हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत की दीवार कायम करने की जो मनसूबा बंदी की, उनमें मुग़लों के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब आलमगीर को अपना दुश्मन या फिर अपने रास्ते की रुकावट समझते हुए उनके खिलाफ बेतहाशा गलत फहमियाँ फैलाई। बाज़ राइटर ने तो आलाकार बनते हुए ऐसी किताबें लिखी जिनको असल तारीख़ की बजाय उनको अपनी दिमागी कहानियाँ कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा।
انہوں نے ایسی بے بنیاد باتیں لکھ دی جس کا حقیقت کی واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اورنگزیب کو ایک ہندو دشمن کی حیثیت سے پیش کیا گیا اور اس کے لیے اورنگزیب اور شیواجی کی جنگ کو بنیاد بنا دیا گیا، حالانکہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی نہ کہ مذہبی۔ شیواجی جو کہ مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑا کرتے تھے، وہ گاؤں کے گاؤں لوٹ لیا کرتے تھے، قلعوں کو، تخت و تاج کو بالکل رون دیا کرتے تھے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی اورنگزیب عالمگیر مندر شکن، بت شکن ہوتا، جو کہ غلط ہے، تو کیا اتنی بڑی سلطنت کے اندر کتنے پرانے اور بڑے بڑے مندر جو کہ اس وقت موجود تھے کیا آج بھی موجود ہوتے؟ اگر اورنگزیب عالمگیر نے لاکھوں ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کیا ہوتا تو آج بھی ہندوستان کے اندر اتنی زیادہ تعداد کے اندر ان کی آبادی موجود ہوتی۔ آپ لوگ شاید یہ بات نہ جانتے ہوں کہ اورنگزیب نے جہاں پر سازشی مندر گرانے کا حکم دیا وہیں پر سازشی مسجدوں کو بھی گرانے کا حکم دیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سلطنت گوال کانڈ کے مشہور حکمران تانا شاہ نے سالہ سال سے شاہی محصول ادا نہیں کیا تھا اور اس نے اپنی دولت چھپانے کے لیے بڑا خزانہ زمین کے اندر دفن کر کے اس پر جامع مسجد گوال کانڈ کو تعمیر کر دیا۔ عالمگیر کو پتہ چلا تو اس نے سازشی مسجد کو گرانے کا حکم دیا اور اس خزانے کو عوام کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور آخر میں اگر آپ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مولانا شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب عالمگیر پر ایک نظر ضرور ڈالیں۔ اورنگزیب وہی ہے جو ایک دن میں 2.5 لاکھ جنوں جب تک نہ جلا لے اس کی آتما کو سنتشٹی نہیں ملتا تھا۔ یہ اچھا میں تھا تو میں نے کسی سے کہہ دیا کہ اورنگزیب جو ہے 10,000 برہمنوں کو ڈیلی مارتا تھا۔ وہ بیچارے سمجھدار آدمی تھے، کہتے ہیں تو بولے 10,000 پر ڈے تو مان لو سال میں 300 دن ہے، 10,000 میں ایک زیرو بڑھاؤ تو کتنا ہوا؟ میں نے کہا 1 لاکھ۔ کہا پھر دوسرا زیرو بڑھا دیتے، میں نے کہا 10 لاکھ۔ تو بولے کہ ایک سال میں وہ 30 لاکھ پنڈتوں کو مارتا تھا۔ میں نے کہا ہاں، کہ 50 سال اس نے شاسن کیا تو ایک سال میں 30 لاکھ تو 50 سال میں 15 کروڑ اور ٹوٹل پاپولیشن اورنگزیب کے سمے انڈیا کی 11 کروڑ، تو تم کہاں سے بچے ہو؟ جس نے سبھیتا کو تلوار کے بل پر بدلنے کی کوشش کی، جس نے سنسکرتی کو کٹرتا سے کچلنے کی کوشش کی، یہاں اگر اورنگزیب آتا ہے تو شیواجی بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر